السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ویورز۔ ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمان نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمان اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمان گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمان کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے، لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمان ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمان اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اس سے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ویورز۔ ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمان نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمان اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمان گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمان کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے، لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمان ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمان اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اس سے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ویورز۔ ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمان نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمان اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔
رائما جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائما اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائما جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائما سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائما جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائما اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائما اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائما میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائما جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائما اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائما جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائما سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائما جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائما اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائما اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائما میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائما جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو
الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اس سے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے، اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اس سے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے، اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا،
میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں۔ آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں۔ آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر
اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے، لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے، لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے، لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو، زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں،
آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے، سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔
یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمان کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمان ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمان اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمان نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمان اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے، اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمان گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمان کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمان ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمان اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اسے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمان نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمان اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے، اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمان گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمان کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے،
کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اس سے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ویورز، ڈرامہ سیریل مقدر کی ایپیسوڈ 10 میں آپ دیکھیں گے سیف الرحمن نے اپنا جو مقصد پورا کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب رائمہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دیں، آپ جتنی دیر کہیں گے میں اتنی دیر ٹھہروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ سیف الرحمن اسے جانے کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ رائمہ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ رائمہ جب اس کی اجازت سے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنی ممانی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اس کی ممانی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو دوسری جانب جب سیف الرحمن گھر واپس آتا ہے تو اس کی بیٹی عبیرہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا یہ ضروری ہے کہ میری شادی سعد سے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ فرخندہ بیگم کو بڑے غصے سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مطلب ہے اگر مجھے سعد کے علاوہ کوئی اور پسند آ جائے تو الرحمن کہتا ہے اسے کہ ہم اسے تمہارا نوکر بنا دیں گے لیکن شادی سعد سے ہی ہوگی۔ پھر جب سعد نے اپنے چچا کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اصل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وعدہ کر لیا؟ دیکھو زندگی میں کسی سے وعدہ نہیں کرتے، کچھ کام بنا کیے ہی ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جتنا بھی کوشش کر لو وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری طرف رائمہ اپنی ممانی سے دکھ شیئر کر کے کہتی ہے سیف الرحمن ایک بہت ہی ظالم انسان ہے، اس کی قید سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی نہیں بچ سکی۔ یہ سن کر اس کے ماموں اس سے روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ رائمہ جواب دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دنگ رہ گئے کہ رائمہ سے اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ رائمہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیف الرحمن اس کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ تو ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد رائمہ اور حارث کا آمنا سامنا ہوگا یا اس سے بغیر ملے ہی واپس آ جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔